اور اسی کا ایک اور حصہ میں مکمل کر لوں کہ یہ ایک پارٹی کی بات نہیں ہے، تینوں پارٹیوں کی بات ہے۔ کل ہی میں کراچی سے آیا ہوں، بھتہ خوری ہر جگہ پہ موجود ہے، لیاری کے اندر میں جلسہ ان میں کر کے آیا ہوں۔ پیپلز پارٹی بھی ہے فرید پراچا صاحب؟ جی پیپلز امن کمیٹیاں 30,000 روپے فی کنٹینر اور 2.5 لاکھ روپیہ فی گودام وہاں سے ابھی تک وصول کیا جا رہا ہے، اور لڑائیاں بھتہ خوری پہ ہیں کہ جی آپ یہاں سے باہر نکل کے کلیاری سے کپڑا مارکیٹ میں کیوں پہنچ گئے ایک ہیں، منٹ پراچا اور صاحب، وہاں کیونکہ کیوں کہ یہ آپ تو ہمارے کراچی سے علاقے آئے تھے۔ ہیں، بڑی اہم آپ نے انفارمیشن دی ہے۔ صدیقی صاحب یہی تو بات ہے کہ جب ایک سلیکٹڈ ٹروتھ بولا جائے گا، جب ایک خاص طریقے سے بات کی جائے گی، تو پھر یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ شخص کیوں بول رہا ہے، کس کے کہنے پہ بول رہا ہے، اور اس وقت کیوں بول رہا ہے۔ دیکھیے پراچا صاحب نے بڑی بنیادی بات کہی ہے جو میں بھی کہہ رہا تھا کہ ایک پہلو تو یہ ہے کہ وہ کس کے کہنے پہ کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں، یہ ٹائمنگ کیا ہے، ہم ان تفصیلات میں اور جزیات میں پڑ جائیں۔ یہ دونوں جڑے بھی نہیں آپس میں بات؟ میرا خیال ہے کہ کہنے والا اور کیا کہا، یہ دونوں چیزیں؟ یہ فریا میرا خیال ہے ایک پہلو ہے، لیکن یہ بالکل پولیٹیکل پہلو ہے، پولیٹیکل اینگل ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں جو پراچا صاحب نے نشاندہی کی ہے کہ جو اسپیسیفک ایلیگیشنز لگے ہیں ایک پارٹی کے اوپر وہ غلط ہو سکتے ہیں، بے بنیاد ہو سکتے ہیں، میں نہیں تصدیق نہیں کر رہا ان کی، لیکن الزام یہ لگا ہے کہ ایک جماعت نے ایک ملک کے وزیر اعظم کو خط لکھا جس میں انہوں نے 3-4 خدمات پیش کی کہ ہم آپ کے لیے یہ جاسوسی کریں گے، ہم دینی مدارس کی جاسوسی کریں گے، ہم اپنے بندے افغانستان بھیجیں گے جو آپ کے مقاصد کو سرو کریں گے، اس کے بدلے میں آپ ہمارے لیے یہ کریں گے۔ مگر پھر ان کے ہی ہائی کمشنر نے اس کا انکار بھی کر دیا۔ ایک سیکنڈ، اور پھر اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ ایک پرائم ایجنسی جو ہے ہماری اس کو بھی آپ بین کروائیے۔ یہ اسپیسیفک ایلیگیشن ہے، اس ایلیگیشن میں یہ ذاتی رائے کہہ کے نہیں نظر انداز کر سکتے آپ، ریاست کو بیچ میں آنا چاہیے۔ پیپلز پارٹی ابھی تک بیچ میں آئی ہوئی ہے، پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے، وہ مفاہمت کی کوشش کر رہی ہے جو اس کی ایک ڈکلیئرڈ پالیسی ہے، وہ کرتی رہے، بٹ یہ معاملہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان نہیں ہے، یہ معاملہ ریاست پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان اور ایم کیو ایم کے درمیان آ کھڑا ہوا ہے۔ جی شاہجی میمن صاحب، یہ آپ کی سیاسی معاملہ ہے ہی نہیں ہے، یہ تو اب ریاستی معاملہ ہو گیا ہے، تو اس کو کیسے آپ نے سارٹ آؤٹ کرنا ہے؟ آپ کے انٹیریئر منسٹر کا نام آ رہا ہے، اور لوگوں کے نام آ رہے ہیں، آپ کی حامی جماعت کا نام آ رہا ہے، شاید 1-2 دن میں وہ آپ کے ساتھ حکومت میں بیٹھے ہوں گے دوبارہ، تو پھر آپ کتنی سنجیدگی سے ان کی انویسٹیگیشن کریں گے اگر محب وطن ہیں؟ دیکھیں میں فریہ صاحب آپ کو ایک بات بتا دوں، جہاں تک ملک کی سالمیت کا مسئلہ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ کسی بھی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرے گی۔ اگر کوئی چیز کسی پلیٹ فارم پہ اٹھائی بھی گئی ہوگی تو اس کا وقت آ گیا نا، آپ پلیز اب یا تو پھر آپ چلیں بول رہے ہیں، پھر میں بات بول لیتا ہوں۔ میں کہی تھی اب بھی بتا دیں ابھی کیا کریں گے آپ؟ اب آپ نے بول لیا، اب میں بولوں؟ جی فرمائیے۔ اب ایشو یہ ہے محترمہ کہ جو بھی اگر ملک کی سالمیت کا مسئلہ ہے تو اس کو جو بھی ہمارے ریلیٹڈ کارنرز ہوں گے اس کو ضروری نہیں ہے کہ وہ ہم لوگ میڈیا پہ ڈھول بجا کر کسی چیز کی انکوائری کریں، وہ اس کی انکوائری وہ اپنے طریقے سے بالکل ہوگی۔ جہاں تک میں نے آپ کو ایک بات بتائی کہ جو فرید پراچا صاحب نے فرمایا، فرید پراچا صاحب کی میں بڑا احترام کرتا ہوں اور وہ جماعت اسلامی سے کرتے ہیں، تعلق ہے ان کا۔ کراچی کی بات بتائی کہ پیپلز پارٹی انوالو ہے، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں نہ ہی کوئی بھتہ مافیا ہے، نہ ہی کوئی فطرہ مافیا، نہ ہی پیپلز پارٹی یہ کھالوں کی یا اس طرح کی کوئی سیاست کرتی ہے۔ یہ فرید پراچا صاحب کی اگر اتنی اچھی ان کی سٹرونگ سٹینڈنگ ہوتی تو ان کی پارٹی جو ہے ہمیشہ الیکشن میں بری طرح ہارتی نہیں، کیونکہ جماعت اسلامی کا ایک بڑا مینڈیٹ ہوتا تھا کراچی میں، اور ان کی اسی جو ایک کرتے ہیں دل میں ایک بات ہوتی ہے اور ایکٹ ان کا تیسرا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ان کو عوام نے مسترد کیا ہوا ہے۔ کراچی میں اگر میں بات کروں ہتھیاروں کی سیاست کا، تو جب ان کی ایک اسٹوڈنٹس ونگز ہوتی تھی تبھی کراچی میں شروعات جب اس کا بیج بویا وہ ان کی اسٹوڈنٹ ونگز نے بویا کراچی میں ہتھیاروں کی سیاست کا۔ اب الزام پر الزام لگانا آپ لوگوں نے شروع کر دیا۔ مجھے صرف ایک بات کرنے دیں آپ، اگر اجازت ہو تو جب وہ بات بول رہے تھے فریہ صاحبہ، نہیں جب وہ الزام لگا رہے تھے پیپلز پارٹی پہ، تب آپ نے نہیں بولا کہ الزام لگا رہے تھے۔ جب میں نے بات کی میں نے تھوڑا سچ بولا، آپ نے کہا کہ الزام لگا رہا ہوں میں نے کہا الزام در الزام، ان کی بات صحیح تھی، میری بات الزام ہے۔ وہ پیپلز پارٹی کا نام لے رہے تھے کہ پیپلز پارٹی بھتہ لیتی ہے، وہ بات بالکل صحیح تھی۔ میں نے تھوڑا سا آئینہ دکھا دیا کہ ہتھیاروں کی سیاست کراچی میں کس نے شروع کی تھی، کہ کن کی تنظیم تھی، کیا تھی، تب آپ کو جو ہے وہ الزام نظر آ گیا۔ آپ کی مرضی ہے۔ جمہوری حکومت ہیں آپ، اگر آپ اجازت دیں تو میں بولوں اب؟
ارشاد جی جی میرا آپ سے سوال یہ، آپ نے کہا ڈھول بجانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہی کے فارمر انٹیریئر منسٹر نے پوری دنیا میں ڈھول بجا دیا، ایسا ڈھول بجایا کہ سب اس کو سن رہے ہیں، تو اس کی انویسٹیگیشن آپ کو سب کے سامنے ہی کرنا پڑے گی، پرائیویٹ انویسٹیگیشن نہیں کر سکتے آپ اس کی۔ میری بات سنیں، جو بھی انویسٹیگیشن ہوتی ہے وہ کبھی ڈھول بجا کے نہیں کی جاتی. اگر ڈھول بجا کے کوئی انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو پھر وہ انویسٹیگیشن نہیں رہتی. بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اگر کانفیڈینشلی ہم لوگ کریں گے، اگر کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہوگی، کیونکہ ملک کی سالمیت پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. جہاں تک مرزا صاحب کے اسٹیٹ جو ہے پریس کانفرنس، وہ ان کی ذاتی رائے ہے، اس سے پاکستان پیپلز پارٹی کا یا حکومت کا کوئی کسی لیکن قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ پروونشل انفارمیشن منسٹر ہے، آپ کا کام ہی انفارمیشن کے اوپر نظر رکھنا ہے. آئی ایم شیور کہ آپ کو اس بات کا بھرپور اندازہ ہے کہ اس وقت یہ بات مسلسل کہی جا رہی ہے کہ صدر صاحب کی مشاورت سے بول رہے ہیں مرزا صاحب. آپ کو کون سے ایسے سنجیدہ ایکشن لینے چاہیے کہ یہ پرسیپشن ختم ہو؟ شرجیل میمن صاحب کو آواز نہیں جا رہی، آپ کے پاس آتی ہوں. فرید پراچا صاحب، آپ نے کہا آپ لیاری میں موجود تھے، آپ نے وہاں کے بارے میں کچھ الزامات بھی لگائے، تو پھر کیا یہ بات بھی جو کہی جاتی ہے کہ لیاری میں آپریشن کا سارا معاملہ، کیا یہ حقیقت ہے؟ دیکھیں فریہ، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر جگہ آپریشن ہونا چاہیے. یہ صرف لیاری کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہر جگہ ہونا چاہیے. پراچا صاحب، لیاری میں ہونا چاہیے کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ یعنی کیوں کا، یعنی سوال یہ ہے کہ کیا لیاری کے لوگ جو ہیں ان کے کوئی شکایات نہیں ہے؟ کیا وہاں پر اگر شکایات نہ بھی ہوں اور آپ نے اپنی پوزیشن واضح کرنی ہو تو آپ تو خود کہنا چاہیے کہ جی یہاں پر بھی آپریشن کریں، اگر ہمارے ہاتھ سے ہاتھ صاف ہیں تو تاکہ ہماری بے گناہی ثابت ہو. دیکھیں نا، یہ بات کا جواب دینے کے بجائے یہ کہہ دینا کہ جماعت اسلامی الیکشن ہارتی رہی ہے. ان کو پتا ہے کہ کبھی جماعت اسلامی نے الیکشن نہیں ہارا، وہاں الیکشن ہوا ہی نہیں. الیکشن یرغمال بنایا جاتا ہے، ہائی جیک کیا جاتا ہے. وہاں اندر جو ہے وہ کلاشن کوفوں والے لوگ اندر بیٹھے ابھی آپ الزام لگا رہے ہیں پراچا صاحب. نہیں، میں دیکھیں نا، یہ الزام نہیں ہے، یہ پتہ ہے 12 افراد ہمارے شہید ہوئے تھے 12 مئی کے ضمنی الیکشن میں. سب کو پتہ ہے، ان کو پتہ ہے، سب سے زیادہ ان کو پتہ ہے. اس لیے جو بات جو ہے وہ کراچی کے الیکشنوں کے بارے میں انہوں نے بھی بھگتے ہوئے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ کہتے رہے کہ جی جماعت اسلامی آ رہی ہے. وہاں پر جس طرح کے الیکشن ہوتے ہیں اس کا شکار یہ خود بھی ہوتے ہیں. وہ خود بھی آ رہے ہیں ویسے وہاں پر کافی جگہوں پر، لیکن اس کے ہم بعد میں بات کرتے ہیں. وقفہ میں لے لوں فرید پراچا صاحب، ایک وقفہ لے لوں. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے نا. اور اس کے علاوہ یہ کہا جی کہ کبھی ہماری کسی اسٹوڈنٹ ونگ نے کوئی اسلحہ نہیں استعمال کیا، اور کبھی ہمارے اوپر کوئی دیکھیں نا، کوئی چیز جو عدالت میں جب ثابت نہ ہو اس میں کس طرح سے کہہ سکتے ہیں. اور جو کچھ میں نے لیاری کے بارے میں کہا ہے یا کراچی کے بارے میں، یہ ساری چیزیں ہیں نبیل گبول صاحب کہہ چکے ہیں، آپ کے چینل پہ کہہ چکے ہیں. دیکھیں نا کون سی بات میں نے نہیں کی ہے. وقفے کے بعد بات کروں گی. الزام برائے الزام کا سلسلہ جاری ہے، مگر فیس بک پر بھی ہم نے ایک بلاگ کھول دیا ہے. صدر زرداری، ایم کیو ایم اور ایمان ملک میں سے ذوالفقار مرزا کے الزامات کا سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوا؟ آپ اس کے بارے میں ضرور اپنی رائے دیجیے. وقفے کے بعد ہم آپ کی رائے بھی شامل کریں گے. کیپ واچنگ نیوز کیٹ. ویلکم بیک. ذوالفقار مرزا کے دھماکہ خیز بیانات کے بعد پورے ملک میں ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے کہ ذوالفقار مرزا کے الزامات کی حقیقت کیا ہے اور اس وقت ان بیانات کی کیا ضرورت تھی، کیونکہ یہ کوئی معمولی اور عام قسم کے سیاسی الزامات نہیں ہیں. یہ انتہائی سنگین الزامات ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اور ایک سابق صوبائی وزیر داخلہ کی طرف سے اپنی ہی پارٹی کے وفاقی وزیر داخلہ پر لگائے گئے ان الزامات کی حقیقت پر یقیناً پہنچنا ہوگا. شرجیل میمن صاحب، یہی بات بار بار کی جا رہی ہے، بھول جائیں صدر صاحب کی مرضی سے ہوا یا نہیں ہوا. رحمان ملک صاحب پیدائشی اور 100% جھوٹے ہیں، یہ بھی بات ذوالفقار مرزا صاحب نے کی. کراچی میں قتل و غارت کی ذمہ دار رحمان ملک ہیں. رحمان ملک پیپلز پارٹی کو تباہ کر کے لندن چلے جائیں گے. مجھ پر رحمان ملک کو ترجیح دی گئی. رحمان ملک کا سب کچھ بیرون ملک ہے. آغا سراج درانی خود وزیر اعلیٰ بننا چاہتے ہیں. منظور وسطیٰ تھانے فروخت کر رہے ہیں. سندھ کے لوگوں کو اپنے دور وزارت میں 3 لاکھ اسلحے کے لائسنس جاری کیے. سندھیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ قوم کی خاطر اسلحہ استعمال کریں. یہ کب تک ذاتی رائے رہے گی؟ یہ ساری یہ جتنے بیانات ہیں ساری ذاتی رائے ہیں.
کیونکہ ہم اس چیز کا جواب دیں گے، یا میں اس چیز کا جواب کہ جو چیز گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی ہمارا وزیر کوئی اسٹیٹمنٹ دے یا پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی اعلیٰ عہدیدار انہوں نے پہلے ریزائن کیا ہے، میری بات سنیں، انہوں نے ریزائن کیا ہے، ٹھیک ہے ایک منٹ، میں صدیقی صاحب انہوں نے ریزائن کیا، ریزائن کرنے کے بعد انہوں نے کوئی بھی پوزیشن ہو آپ کی، آپ کہہ دیں میں نے اسلحے دیے اٹھ جاؤ آپ آ کے لڑو میرے لیے، یہ کوئی بھی کہہ سکتا ہے اس بات کو، یہ ذاتی رائے ہو جاتی ہے؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ذاتی رائے کسی ایشو کے بارے میں تو ہو سکتی ہے، جو جن 3-4 ایشوز کے میں نے نام لیے کہ کمشنری نظام ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، مشرف کا نظام ہونا چاہیے، کالا باغ ڈیم بننا چاہیے، فلاں، یہ تو ذاتی آراء میں آ جاتے ہیں اور آتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر اسپیسیفکلی میں یہاں سے نکل کے کہتا ہوں کہ جی سیڑھیوں پہ فریا میں نے دیکھا ہے کہ فلاں آدمی نے فلاں کو مار دیا، یہ میری ذاتی رائے کہہ کے آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، یہ آپ کسی کو کہہ دیں اس کو مار دو، یہ اسپیسیفک ایلیگیشن ہے۔ آپ کو ریاست اگر ریاست نظر نہیں آئی، ذوالفقار مرزا کے بیان کو 1 ہفتہ ہو گیا ہے، پیپلز پارٹی کا یہ موقف بجا مان لیا کہ جی یہ ان کی ذاتی رائے ہے، یا انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کر دیا یا ان کے استعفے قبول کی، یہ پارٹی کی پولیٹیکل فورم کے اندر سب کچھ ٹھیک ہے، بٹ ویئر از مائی اسٹیٹ؟ ویئر از دا اسٹیٹ پر آچا صاحب؟ اسٹیٹ کدھر ہے؟ اسٹیٹ کے اوپر بات آ رہی ہے، انٹرنیشنل ریلیشنز کے اوپر بات آ رہی ہے۔ جی فریہ، یہی سب سے اہم بات ہے، عرفان صدیقی صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہ کراچی کے وہ لوگ کر رہے ہیں جن کے بچے شہید ہوئے ہیں، وہ مائیں کر رہی ہیں کہ جن کی گودیں اجڑ رہی ہیں، اور وہ کراچی کے اندر جو ایک خوف و ہراس ابھی تک موجود ہے، وہاں لوگ یہ کر رہے ہیں، جن کو پرچیاں ملتی ہیں وہ دکاندار کر رہے ہیں، وہ کاروباری لوگ کر رہے ہیں، جہاں پر مختلف نوگو ایریا بنے ہوئے ہیں وہ لوگ کر رہے ہیں، کہ سٹیٹ کہاں ہے؟ اور میں یہ بات آج آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور قوم کی، کہ اگر اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہوگا تو یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ یہ جو قاتل ہیں، یہ جو پتھا خور ہے، یہ ریاست سے بھی زیادہ طاقتور ہیں، اور ریاست بھی ان کے سامنے بے بس ہے۔ اور اگر اس کے بعد، اور یہ سارے جتنی ہیں کہ جن کے بیرون ملک رابطے ہیں، جو تخریب کار ہیں، جو ٹریننگ لے کے آئیں، یہ سارے الزامات ہیں نا، جو اجمل پہاڑی کا بیان ہے، جو فلاں ہے، یہ ساری چیزیں اگر رائے گاہ چلی جاتی ہیں اور محض ان کو ذاتی رائے کہہ کے اور ان باتوں کو ختم کر دیا جاتا ہے، خود 3 لاکھ اسلحہ لائسنس کی بات نہیں پوچھی جاتی، شراب پینے کی بات کا اعتراف کیا جاتا ہے، یہ نہیں، میں کہتا ہوں کوئی بھی بات ہو اسے ایسے ان نوٹس چلے جانا، لوگوں کی جانوں کا معاملہ ہے، ان کے مالوں کا معاملہ ہے، ان کی عزتوں کا معاملہ ہے۔ شجی میمن صاحب پروگرام کلوز کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں آپ کو فورسفلی کہہ سکتے کہ کس چیز کا کس لیول پہ جا کر اہم معاملہ ہے، کیا ایکشن لیں گے آپ؟ دیکھیں پہلے میں پراچا صاحب کی اس بات کا جواب دوں گا، ٹائم بڑا کم ہے میمن صاحب، 30 سیکنڈ آپ کے پاس پروگرام ختم۔ ہاں 30 سیکنڈ میں بتا رہا ہوں کہ یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ حکومت کچھ نہیں کری، حکومت بھی ٹارگٹ کلرز گرفتار کیے ہیں، اس وقت بھی سرجیکل ایکشن میں بہت زیادہ دہشت گرد گرفتار ہو رہے ہیں، ڈیلی کی بیسس پہ 8 سے 10 ٹارگٹ کلرز کراچی میں بڑے گرفتار ہو رہے ہیں۔ معاملے بھی کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہم نے یہ سوال کیا آپ سے۔ ذوالفقار مرزا صاحب کی ساری ذاتی رائے ہیں، اور اگر کوئی ایسا ایشو جو آپ نے جو ٹھیک ہے میمن صاحب، معذرت کے ساتھ میں نیکسٹ پروگرام کر لیں گے۔ پراچا صاحب، صدیقی صاحب، بہت بہت شکریہ آنے کا۔ میں نے جو بلاگ قائم کیا تھا اس کے اوپر آپ لوگوں نے مختلف آراء دی ہیں۔ محمد وسیم صاحب کہتے ہیں رحمان ملک صاحب کی ساکھ بری طرح مجروح ہوئی ہے۔ میاں خالد، پورے پاکستان کو اس کا نقصان ہوا ہے۔ کہکشاں مقبول، اس کا نقصان اسلام کو ہوا کیونکہ اس میں قرآن پاک کا نام آیا۔ محمد رضا کہتے ہیں صدر زدائی نے رحمان ملک سے شاید جان چھڑانے کے لیے ذوالفقار مرزا سے یہ بیان دلوایا۔ فیس بک پر ہمارا بلاگ جاری ہے، آپ بھی اس پہ لکھ سکتے ہیں، اور نیوز بیٹ ود فریہ ادریس آن فیس بک، اور رائٹ ٹو می آن newsbeat@sama.tv۔ مجھے میری ٹیم کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ کل ایک بہت ہی اسپیشل پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں آئیں گے، ڈونٹ مس اٹ، کیپ واچنگ نیوز بیٹ۔ اللہ حافظ۔